وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ قرآن کریم کے 5ویں سپارے کی سورہ نساء کی ایک آیت کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے ارشاد فرمایا کہ کافروں کے لیے مومنوں پر غلبے کی کوئی سبیل اللہ نے نہیں رکھی ہے۔ بالفاظ دیگر ہمیشہ ایسا ہوگا کہ مومن غالب ہوں گے، کافر مغلوب ہوں گے۔ یہ تو ہے قرآن کا دعویٰ، اور ظاہر ہے قرآن نے جو کچھ کہا ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ہر طرف مسلمان ذلیل ہیں، خوار ہیں، کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، تو بظاہر عجیب سی بات لگتی ہے۔ قرآن نے یہ کہا ہے اور ہمیں نظر کچھ اور آ رہا ہے، تو آخر بات کیا ہے؟ کس طرح سے یہ عقدہ کھلے گا؟ ایک شخص نے ایک بزرگ سے یہی سوال کیا کہ حضرت قرآن کریم کی اس آیت کو ہم سامنے رکھتے ہیں اور دوسری طرف مسلمانوں کا حال دیکھتے ہیں تو کچھ ہماری سمجھ میں آیت آ نہیں رہی۔ ان بزرگ نے جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ ہم مسلمان تو ہیں لیکن مومن نہیں ہیں۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی سبیل رکھی نہیں ہے، لیکن یہ وعدہ کن کے لیے ہے؟ مومنین کے لیے ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، عبادات انجام دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری بد نصیبی کا عالم یہ ہے کہ علمی لحاظ سے بھی ہم بد نصیب ہیں، اقتصادی لحاظ سے بھی ہم بد نصیب ہیں، سماجی لحاظ سے بھی بد نصیب ہیں، عسکری لحاظ سے بھی بد نصیب ہیں۔ چاروں طرف ایسا لگتا ہے کہ بد نصیبیوں نے ہمارا گھیراؤ کر لیا ہے اور گھیرا تنگ کر دیا ہے۔ اور اسی شقاوت اور بدبختی کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان کیا کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ دیہاتیوں نے کہا تھا کہ ہم ایمان لے آئے۔ قرآن جواب دے رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ تم یہ کہو کہ اسلمنا، ہم اسلام لے آئے۔ جب اسلام لے آئے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ پڑھ لیا ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ جب تک ایمان دل میں داخل نہیں ہوگا اس وقت تک تم مومن نہیں کہلا سکتے۔ مسلم تو کہلا سکتے ہو، ہم اور آپ مسلمان ضرور ہیں، لیکن ایمان ہمارے دلوں تک نہیں پہنچا ہے۔ ہم نے ایمان کے مرحلے تک ترقی نہیں کی۔ اگر ہم ایمان کے مرحلے تک ترقی کر لیں تو آج بھی اللہ کا وعدہ ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہمارا حق ہے، ہمارے ذمہ لازم ہے مومنین کی مدد کرنا۔ شرط کیا ہے کہ ہم مومن بن کر تو دکھائیں۔ کسی نے کہا ہے کہ جھوٹ اتنا بولو کہ سچ اس کی گرد میں دب کر رہ جائے۔ ہمارے ہاں بھی اس مقدس لفظ ایمان اور مومنین کی ایسی توہین کی جاتی ہے کہ جو انتہا درجے کے جھوٹے اور پرلے درجے کے منافق اور مسلمانوں کے دشمن ہیں وہ اپنے آپ کو مومن کہلاتے ہیں۔ مومن کی حیثیت سے وہ اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن کریم کا تو وعدہ ہے ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ تم جو ہے وہ دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے۔ غالب رہنے کی شرط کیا ہے؟ بشرطے کہ تم اپنے مومن ہونے کا ثبوت تو پیش کرو۔ یہ ثبوت کہاں سے ملے گا؟ یہ ثبوت ملے گا ہماری عملی زندگی سے۔ اب آئیے ہم اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں کہ ہم مسلمان کہلاتے ہیں، عقائد اور عبادات میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کس شعبے میں ایمان کے تقاضوں کو ہم پورا کریں؟ معاملات میں، معاشرت میں، معاشی نظام میں، ہر چیز میں ہم نے غیروں کے طریقے اپنائے ہوئے ہیں۔ ہم نے وہ طریقے اپنائے ہوئے ہیں جو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے ہیں، اللہ سے جنگ کرنے والے جو طریقے ہیں وہ ان طریقوں کو ہم نے اپنایا ہوا ہے اپنی معاشیات میں۔ معاشرت ہماری اپنی
جو ہماری اپنی مسلمانوں کی معاشرت ہونی چاہیے، طرز زندگی جو ہونا چاہیے ویسا ہمارا طرز زندگی نہیں ہے۔ اور جناب عالی جس شعبے میں بھی آپ چلے جائیں گے معاملات ہمارے ایمان والے نہیں ہیں، معاملات ہمارے وہ ہیں کہ کافر بھی کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ان سے معاملات نہیں طے کرنے، کیونکہ یہ معاملات کے انتہائی جھوٹے ہیں۔ تو ہم مسلم کے مرحلے سے گزر کر مومن کے درجے پر فائز ہونے میں اب تک کامیاب نہیں ہو سکے ہیں، یہی ہماری سب سے بڑی بد نصیبی ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں جگہ جگہ مومنین کی نصرت و اعانت، ان کے غلبہ و اقتدار اور ان کی بالادستی کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ یہ وعدہ اسی صورت میں پورا ہوتا ہوا نظر آئے گا جبکہ ہم کامل مومن بن کر دکھائیں گے۔ اور کامل مومن ہم کب کہلائیں گے؟ جبکہ ہم صرف اپنی اسلام کو عبادات تک محدود نہ کریں، بلکہ معاملات، معاشرت، ہماری ہر چیز، ہماری معاشیات، ہر چیز جو ہے وہ اسلام کے مطابق ہو۔ جب یہ اسلام کے مطابق ہوگی تو سمجھا جائے گا کہ واقعتاً ہم مومن ہیں، واقعتاً ہم اس لائق ہیں کہ ہمیں مومن کہا جائے۔ اور جب ہم مومن کہلانے کے مستحق ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً کامل مومن بننے کی توفیق نصیب فرمائے، ایمان کے جو تقاضے ہیں ان کی توفیق نصیب فرمائے، اور تمام حضرات کو وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔